أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ تلقونه بألسنتكم جب تم اسے ایک دوسرے سے لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ذریعے وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور اپنے منہوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے اللہ تعالی نے اسی سورت کی آیت نمبر 12 میں پہلے تو یہ تلقین فرمائی کہ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ جب مومن کسی مسلمان کے بارے میں کوئی نامناسب بات سنی جائے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور ایسی الزام والی یا تہمت والی بات سن کر خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ تو بہتان عظیم ہے جب تک اس کی کوئی دلیل نہ ہو، بغیر دلیل کے بعد سن کر آگے پہنچا دینا فرمایا ایک گناہ تو یہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں 3 گناہوں کا ذکر ہے۔ مخلص مسلمان تو ان غلطیوں سے دور رہے، البتہ منافقین نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور 3 مخلص مسلمان بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے یا اس پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے۔ تلقا یا تلقا کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کسی سے لینا، جیسے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات لے لیے۔ بِأَلْسِنَتِكُمْ یعنی تم ایک آدمی کی زبان سے یہ بات سنتے تھے پھر اس کو دوسرے آدمی کے پاس کر دیتے تھے اور اس طرح منہ سے نکلی اٹھن چڑی والی بات ہو گئی کہ جیسے ہی یہ بات 1-2 آدمیوں نے کی تو پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، فرمایا پہلا گناہ تو یہ ہے کہ بات سن کر تم نے آگے پہنچا دی، حالانکہ آگے نہیں پہنچانی چاہیے اور اس پر تحقیق کرنی چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے جب تک کہ اس کو اس کی صداقت کا علم نہ ہو تب تک وہ اس بات کو جھوٹ ہی سمجھے۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، علم میں جو تنوین ہے یہ تنکیر کے لیے ہے، یعنی تمہارے پاس اس کا ذرا سا بھی علم نہیں تھا، کچھ بھی علم نہیں تھا اور تم اپنے منہ سے وہ بات کہتے چلے جا رہے تھے۔ تو دوسرا گناہ فرمایا یہ ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کو بیان کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور فرمایا تیسرا گناہ یہ ہے کہ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا،
کسی شخص پر الزام لگے تو اس کو معمولی نہ سمجھو، اور خاص طور پہ ایسے شخص پر جو بھلا آدمی ہو، نیک آدمی ہو، عالم دین ہو، تو پھر اللہ کا اگر نبی ہو اور جو ساری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو، اس کے بارے میں اور اس کے گھر والوں کے بارے میں ایسی بات کرنا اور پھر اسے معمولی سمجھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ عند اللہ عظیم، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ بات بہت بڑی ہے کہ کسی مسلمان کی کردار کشی کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، اے کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن کی شان تجھ سے بھی زیادہ ہے، ایک مومن کی عظمت اور اس کی عزت اے کعبہ شریف تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو مسلمان کی عزت اور اس کا احترام اور اس کے کردار کشی سے بچنا یہ نہایت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں نامناسب بات کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اسے سنا، قُلْتُمْ، تو تم کہتے، ما یکون لنا، ہمارا یہ حق نہیں، ان نتکلم بہذا، کہ ہم ایسی بات کے ساتھ کلام کریں، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو میں بات سن کر خاموش رہنا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ فوراً تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم ایسی بات ہرگز نہیں کریں گے جس سے کسی مسلمان کی کردار کشی ہوتی ہو یا اس پہ الزام آتا ہو، جب تک کہ ہمارے پاس کوئی پکی بات نہ ہو۔ تو فرمایا سبحانک، اے اللہ تو اس بات سے پاک ہے کہ کسی بد کردار عورت کو اپنے نبی کی بیوی بنا دے۔ تو جو آدمی قرآن مجید کی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد پھر ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کشی کرے اور ان پر الزام عائد کرے، تو وہ دین سے اور اسلام سے فارغ ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو فرمایا کہ نبی کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ پاک کا ایک خاص قانون ہے کہ چونکہ نبی نے کفار کی اصلاح کے لیے آنا ہوتا ہے، ان کو دعوت دینے کے لیے آنا ہوتا ہے، اور ایسا کام جس کو کافر بھی اچھا نہ سمجھے وہ اگر نبی کے گھر میں پایا جائے تو یہ تو پھر نبی کی دعوت کے بالکل ناکام ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے ایسا تو ہوا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ان پر ایمان نہ لائیں، لیکن ان کے کردار میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی اور نہ ہی بدکاری کا ان پر کوئی الزام تھا۔ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ کہ تم اس قسم کی بات کبھی دوبارہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یعظکم،
یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، محض نصیحت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں کہ دوبارہ اس قسم کی غلطی کرو، اگر کوئی بات تمہارے تک پہنچے تو خاموش رہو، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرو اور اس کو آگے نہ پہنچاؤ۔ اس لیے کہ بے حیائی اور زنا کی بات آگے پھیلانا یہ بھی زنا کے اور بے حیائی کے فروغ کا ذریعہ بنتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ فرمایا اللہ کو علم ہے کہ اس قسم کی بات کے اثرات کتنے خوفناک ہیں اور اس کی زد میں کون کون لوگ آ کر مارے جائیں گے۔ اس لیے اللہ پاک تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آئندہ اس قسم کی بات اسلامی معاشرے میں نہ ہو۔ ان الذین یحبون، بلا شبہ وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ، یہ کہ بے حیائی پھیلے، فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ تو میں وہ لوگ جو بے حیائی کو پھیلانا جن کا محبوب مشغلہ ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، اخبارات، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا، یہ نیم اڑیا عورتوں کی تصویریں لگاتے ہیں اشتہارات پر، اور جنسی اسکینڈل مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں اور بچیاں، وہ بھی ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان کے بھی ذہن خراب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو اس بے حیائی کے ذمہ دار ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ دنیا میں تو یہ عذاب ہوا کہ انہیں سزا دی گئی قذف کی، مگر مخلص مومنوں کو سزا دی گئی، منافقین کو سزا نہیں دی گئی، اس لیے کہ ان کو پاک کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ ان کو آخرت میں سزا دینا مقصود تھا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں ایک جملہ محذوف ہے کہ اگر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تمہیں توبہ کا موقع ہی نہ ملتا اور عذاب علیم تمہیں آ لیتا اور تم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی شفقت ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں توبہ کا موقع دیا، حد قذف کے ذریعے تمہیں پاک کیا
تاکہ آخرت میں تمہارے لیے کوئی مشکل نہ ہو. اور اللہ پاک بہت ہی مہربان ہیں، بندوں پر رحیم ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ بندے عذاب پائیں اور جہنم میں جائیں، لیکن بندے اپنی مرضی سے اور اپنی سرکشی سے ہی عذاب کے مستحق بنتے ہیں. ترجمہ ایک بار. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس بات کو ایک دوسرے سے لے رہے تھے اپنی زبانوں کے ذریعے. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور اپنے منہوں سے ایسی بات کہہ رہے تھے. مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں کچھ علم نہیں تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا. قُلْتُمْ، تو تم نے کہا. مَا يَكُونُ لَنَا، ہمارا یہ حق نہیں. أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، یہ کہ ہم اس بات کے ساتھ کلام کریں. سبحانک، پاک ہے تو اے اللہ. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے. ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہ کہ تم دوبارہ کبھی ایسی بات کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ان الذین یحبون، بلا شبہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں. ان تشیع الفاحشۃ، یہ کہ بے حیائی پھیلے. فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے. لہم عذاب علیم، ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا. ورحمتہ،
اور اس کی رحمت نہ ہوتی وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.